اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج سیاسی و سماجی جائزہ کے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں ندیم صدیقی آپ کی خدمت میں۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان جو کہ جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں، اور ان سے کچھ سوالات کریں گے کہ 27 سپٹمبر کو جس طرح سے یہ ریلی نکالنے جا رہے ہیں کراچی کے حقوق کی خاطر، کراچی کے حقوق کے لیے مختلف مقامات پر ہم نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، جس میں کہ الیکٹرک ہو، سیوریج کے مسائل ہوں، پانی کے مسائل ہوں، یا دیگر اور ایس بی سی اے سے متعلق ہوں، کوئی بھی مسائل ہوں اس سے متعلقہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی جماعت کے اپنے کارکنوں کے ہمراہ مختلف مقامات پر شاہراہوں پر نظر آتے ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ کرونا وائرس کا سلسلہ ہو، اس دوران بھی ہم نے ان کو دیکھا کہ کرونا وائرس کے دوران اسپرے مہم کے ساتھ ساتھ ادویات، راشن کی تقسیم اور دیگر کراچی میں آفت زدہ ماحول کے حوالے سے بھی ان کے کارکنان اور یہ خود بھی مختلف مقامات پر نظر آتے رہے۔ تو اس حوالے سے حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا۔ آپ سے سوال یہ ہے محترم کہ 27 سپٹمبر کو جس طرح سے آپ ریلی نکالنے جا رہے ہیں کراچی کے حقوق کے لیے، تو سالہ سال تو آپ مختلف مقامات پر آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آیا کہ جس طرح سے آپ کراچی کے مسائل کے حوالے سے یہ آواز اٹھانے جا رہے ہیں، جو ریلی نکالنے جا رہے ہیں، کتنی حد تک کامیاب ہوگی؟ ذرا اس کا مقصد بھی بتائیے گا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی حد تک یہ کامیابی جو ہے حاصل کر لے گی؟ جی دیکھیں، 27 ستمبر کو جو کراچی کے جو بہت بنیادی مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہم ایک مارچ کر رہے ہیں، اور یہ صرف مارچ کر کے خاموش ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ ہم اس سے پہلے پبلک میں ایک بہت زبردست طریقے سے کیمپین چلا رہے ہیں اور عوام سے رابطہ کر رہے ہیں، اور ان کو لے کر ہم انشاءاللہ اس مارچ میں آئیں گے۔ اور ہمارے ایشوز بہت واضح ہیں، کوئی پارٹی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ کراچی کا ایجنڈا ہے، اور کراچی کے 3 کروڑ انسانوں کا ایجنڈا ہے جن کو آدھا گنا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک با اختیار شہری حکومت نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ یہ پیکیجز اور اس کے اعلانات کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور کراچی کی حالت ایسی تباہ رہے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس شہر کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے مستقل کہ اس میں کوٹا سسٹم جیسی بیماری نافذ ہوئی ہے، اور وہ کوٹا سسٹم جو محض 10 سال کے لیے سب نے مل کر نافذ کیا تھا تاکہ رورل ایریاز کو ڈیولپ کر دیا جائے، وہ اب 47 سال 48 سال گزرنے کے باوجود بھی موجود ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پہلے جب مزید 20 سال کے لیے اس میں اضافہ ہوا تھا تو ایم کیو ایم اور نون لیگ کی حکومت تھی، اور اب جب اس میں اضافہ ہوا ہے غیر معینہ مدت کے لیے تو ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے جس نے کراچی کے شہریوں کے اوپر شبخون مارا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، میرٹ کا نظام ہونا چاہیے۔ ملازمتوں میں ہمیں حصہ نہیں ملتا، جعلی ڈومیسائل بن جاتے ہیں، کراچی کے نوجوان اس وقت بے روزگار گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح کے الیکٹرک ایک بہت بڑا ناسور بن چکا ہے ہمارے لیے، اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے، اس کو قومی تحویل میں لینا چاہیے، اور پھر کچھ کمپنیوں کو انوائٹ کر کے اپنے شیئرز قومی تحویل میں زیادہ رکھتے ہوئے، سرکاری شیئر زیادہ رکھتے ہوئے لوگوں کو انوائٹ کر کے ڈسٹریبیوشن کرنی چاہیے۔ عابد صاحب عرض یہ کرنا تھا کہ جماعت اسلامی کو ہم نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی اکثر و بیشتر جو صوبوں کی بات نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ کہ نئے صوبے بنائے جائیں یا سسٹم ایسا کچھ کیا جائے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ اس کی مخالفت میں بھی بعض بات کی ہے۔ اور جبکہ ایم کیو ایم جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن آنے والے، کیونکہ یقیناً ابھی میئر کراچی کا وہ ختم ہوا ہے، تو الیکشن کی امید کی جا رہی ہے کہ شاید سندھ گورنمنٹ کو خیال آ جائے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ تو جس طرح سے ایم کیو ایم اکثر و بیشتر صوبوں کی آواز اٹھا رہی ہوتی ہے اور ابھی صوبوں کی آواز بلند کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور دیگر جماعتیں بھی آواز بلند کر رہی ہوتی ہیں، تو جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے کہ صوبوں کے لیے بات کر رہی ہے، بات کرنا چاہتی ہے یا نہیں؟ ہم کراچی کے شہری حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم با اختیار شہری حکومت کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو لوگ صوبے کی بات کر رہے ہیں وہ در حقیقت کراچی کے صوبے کی اور حقوق کی بات نہیں کر رہے بلکہ اپنی دکانداری کی بات کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں، اگر انہیں کرنا ہی تھا یہ کام تو جب وہ 2/3 میجورٹی والی حکومتوں میں شامل تھے تب کیوں نہیں کیا؟ جب مشرف صاحب کے ساتھ مطلقاً انانی ان کی تھی، پورے شہر پہ ان کا قبضہ تھا، پورے صوبے پہ ان کا قبضہ تھا ایم کیو ایم والوں کا، تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شوشہ اسی لیے چھوڑتے ہیں کہ سندھی مہاجر تقسیم پیدا ہو جائے اور وہاں پیپلز پارٹی اپنی سیاست چمکائے اور ادھر ایم کیو ایم اپنی سیاست چمکائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ با اختیار شہری حکومت اس کا مسئلے کا حل ہے۔ صوبوں کو جب تقسیم کرنا ہوگا پورے ملک کے اندر تو پھر قومی اسمبلی میں اس پر مجموعی آئین سازی، قانون سازی کی جائے، ان کے مطابق کوئی کام کیا جائے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے خاص پس منظر میں صوبے کی آواز
انتخابات سے پہلے اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر لسانی تفریق پیدا کر دی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ با اختیار شہری حکومت کراچی کی، حیدرآباد کی، سکھر کی، لاڑکانہ اور جیکب آباد اور شکارپور کی اور سندھ کے تمام شہروں کی اس با اختیار شہری حکومت ہو اور کراچی کے لوگوں کو صحیح گن کر نمائندگی دے دی جائے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور یہ اور سب کو اپنے اپنے فریم میں رہتے ہوئے پورے حقوق مل جائیں گے۔ حامد احمد سوال یہ بھی بتائیے گا محترم کہ دیکھیے کراچی کو لاوارث آپ نے بھی مختلف مقامات پہ، مختلف پریس کانفرنس میں، مختلف اجلاس میں بہت ساری باتیں کی ہیں، بہت سارے آواز بلند کی ہے، اور اب جس طرح سے میئر کراچی وسیم اختر کا ٹرن ختم ہو چکا ہے اور ختم ہونے کے بعد جس طرح سے یہ چلے گئے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بعض بلدیاتی اداروں میں جو لوگ ملازمین کام کرنے والے ہیں وہ اپنی کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ محترم؟ نہیں، کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ وقت حق مانگنے جا رہے ہیں، کسی کے خلاف تھوڑی ہیں، ہم کسی سندھی کا حق نہیں مارنا چاہتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں رہنے والے تمام مہاجروں، سندھیوں، پنجابیوں، پختونوں، بلوچوں، کشمیریوں، ہزارے وال، ہر مسلک، ہر زبان، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا فرد، اس کو حق ملنا چاہیے۔ ہمارا یہ جائز مطالبہ ہے، قانونی مطالبہ ہے، اخلاقی اور آئینی مطالبہ ہے، اور اس پر کسی بھی لسانی اکائی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ منی پاکستان کا مطالبہ ہے کہ اس کو عزت بھی دو، اس کا احترام بھی کرو، اس کی قدر بھی کرو، اور جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے مطابق اس کا حق دو۔ جی حافظ صاحب، آپ سے مزید ایک سوال اور بھی ہے، آخری سوال ہے آپ سے کہ پاکستان تحریک انصاف سے کافی لوگوں نے کافی امیدیں لگا رکھی تھیں، جس طرح سے پہلے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو آزما چکے ہیں، اور اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس سے امیدیں بہت ساری تھیں، لیکن ابھی تک وہ اپنی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکے۔ جس طرح سے کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح لولی لنگڑی جو جمہوریت چل رہی ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے محترم؟ نہیں، وہ اس لیے کہ دیکھیں جیسی بھی جمہوریت ہے تو صحیح نا، جعلی ہو، فراڈ ہو، انتخابات ہیں، ہو تو رہے نا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسی جمہوریت کے فریم ورک میں رہتے ہوئے اس کی اصلاح کی تحریک ہم چلاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جعلی ووٹر لسٹیں بند ہونی چاہیے، مردم شماری ٹھیک ہونی چاہیے، نمائندگی کا سب کو حق ملنا چاہیے، وڈیراازم کی بنیاد کے اوپر نمائندگی نہیں آنی چاہیے، شہروں کے اندر قبضوں کی سیاست ختم ہونی چاہیے، سرمائے اور طاقت کی بنیاد پر پیسے اربہ کھربوں روپے خرچ کر کے پارٹیاں پاپولر بن جاتی ہیں، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جینوئن طریقے سے نمائندگی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور کچھ تحفظات ہمارے برقرار ہیں تو ظاہر ہے ماشاء اللہ کہ تو ہم حامی نہیں ہو سکتے، ہم ایسی کسی نظام حکومت کے حامی نہیں ہو سکتے جس میں آواز ہی بند ہو جائے، گلا ہی گھونٹ دیا جائے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لولی لنگڑی جمہوریت، اس میں رہتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کریں گے اور اس میں جتنی خرابیاں ہیں اس کو اجاگر کریں گے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کو 5 سال کا موقع ملے، اس لیے کہ اگر اس طرح سے ان کو ہٹایا جائے گا تو پھر کون آئے گا؟ اسی طرح کے دوسرے لوگ آ جائیں گے، تو ان کو پورا موقع بھی ملے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تبدیلی کا وہ جو جرثومہ تھا وہ کہاں پر موجود ہے اور ان 5 سال میں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے۔ پریکٹیکلی تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی حکومت اور پچھلی حکومتوں میں کوئی فرق اس لیے نہیں ہے کہ سارے لوگ وہی ہیں، وہی مافیا، وہی چینی مافیا، وہی دوائی مافیا، وہی جو ہے وہ آٹا مافیا، وہی کرپٹ، وہ سارے لوگ مل کر آج پی ٹی آئی میں موجود ہیں اور عمران خان بہت ایماندار ہیں۔ جی، یہ تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کہ سیاسی اور سماجی جائزہ کے پروگرام میں، اور یہ بتا رہے تھے کہ جمہوریت ملک کا حسن ہے اور جمہوریت چلتی رہنی چاہیے۔ اگر لولی لنگڑی بھی جمہوریت ہے تو اس کو چلتی رہنی چاہیے کہ آگے امید کی جا سکتی ہے کہ جمہوری نظام ہی جو شہریوں کو، عوام الناس کو جو ہے وہ بنیادی حقوق دلوا سکتی ہے۔ آج کے سیاسی اور سماجی جائزے کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ پروگرام میں کسی اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ندیم صدیقی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔